عثمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ اب کیا ہے. سر پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تو میرا خیال ہے انہوں نے فائنینسنگ لائن اپ کر لی ہے. نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ جو ڈیٹ کی جو ہماری رول اوور ہونا ہے، کیونکہ $100 بلین کا جو بیرون ملک کا قرضہ ہے اس میں کوئی 8 سے 10 ارب ڈالر جو ہیں وہ ری فائنینس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ڈیٹ سروسنگ کی ضرورت ہے. تو وہ تقریباً 8 سے 10 بلین ڈالر کی ابھی فائنینسنگ پلیس نہیں ہوئی. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ پینڈا بانڈز یا یورو بانڈز یا سکوکس یا اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی، جی ڈی آرز کرنے پڑیں گے. لیکن اس کے لیے انویسٹر کانفیڈنس اس وقت بحال نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. ایون دو دی ڈائریکشن از رائٹ. آئی تھنک کہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں بھی تھوڑی بہت کوئی انسینٹیوز اگر دینے جا رہے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ اگر پازیٹیولی ریئیکٹ کرنا شروع کریں گی تو پھر گلوبلی بھی آپ کو ایک ونڈو ملے گی جس سے آپ وہ فائنینسنگ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کے ایک جو میجر چیز ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب آپ کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے اور ڈیسیژن فائنل کر دینا چاہیے کہ اب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یہ ڈیبیٹ ختم ہونی چاہیے. میری نظر میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اتنے ڈرکونین قسم کے وہ کنڈیشنلٹیز لگائیں گے کہ جس کو ہم نہیں برداشت کر سکتے. آئی تھنک کوئی خاص فرق نہیں ہے. ایوری بڈی نوز کہ most of the things which we needed to do, we have almost done those things. تھوڑی بہت فائن ٹیوننگ ہوگی، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہوگا کہ انویسٹر کانفیڈنس کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گی. اور وہ جو بوسٹ اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آئل پرائسز جو ہیں یہ کیونکہ سبڈیوڈ ہیں اس پوائنٹ ان ٹائم پہ، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ انفلیشنری جو پریشر بلڈ اپ ہونا تھا وہ اس طرح سے نہیں ہوا جتنا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن سے تو لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ انفلیشنری پریشر ہے، لیکن بیکاز آف دی آئل پرائسز میں اس میں ذرا ٹھہراؤ ہے. اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ یہاں پہ پرائسز کی انکریز اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہو سکتی تھی. سو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. ود دی پروگرام ان پلیس we could probably see in a few months time اگر آئل پرائسز نیچے رہتی ہیں تو ہم انٹرسٹ ریٹس کو نیچے آتے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ انٹرسٹ ریٹس کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ کر دیا ہے. جو یہ میرے خیال میں اوور ڈو کر گئے ہیں. انفلیشن اگر 6% پہ ہے اور ہم ڈبل ڈیجٹس تک پہنچ گئے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹس میں، تو یہ ہمیں چیزیں جو ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا مینیج کرنا چاہیے. اور انویسٹمنٹ اور گروتھ مجھے لگتا ہے کہ بہت کیا کہنا چاہیے اس کے لیے ایک انوائرمنٹ بڑی اچھی بن رہی ہے. کیونکہ امریکہ میں بھی آپ سے ایک انڈیکیشن دی ہے کہ افغان پیس کے لیے آپ کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی آفر ایک قسم کی آئی ہے جس کو ہمیں ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا. آئی ایم سرپرائز کہ ابھی تک ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے اس بات پہ کوئی کومنٹ نہیں آیا کہ انہوں نے سینیٹر لنزے گریم کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو فالو اپ کیا ہے یا نہیں کیا، امریکہ سے کوئی بات چیت کی ہے یا نہیں کی. افغان پیس دیٹ از ویری ویری کریٹیکل ٹو آور اکنامک فیوچر. اگر وہاں پہ ہم ہوتا ہے تو یہ پوری ریجن جو ہے ہماری کم از کم ویسٹ آف پاکستان یہ ایک اینٹی بن رہی ہے، اکنامک اینٹی بن سکتی ہے جس میں اگر وہ ارینجمنٹس بن جائیں جس میں چاروں بڑی پاورز جو ہیں یورپ، امریکہ، رشیا، چائنا گارنٹی کریں افغانستان میں پیس کو، اور پاکستان اور ایران اور سینٹرل ایشین کنٹریز جو ان کے نیبرز ہیں وہ اس کے گارنٹرز ہوں، تو بڑا ایک پاسبل ہے کہ اس وقت پیس جو ہے وہ ہرائزن پہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہ پیس ڈیویڈنڈ جو ہے یہ پاکستان کو ملنا بہت ضروری ہے. اور یہ اگر پیس ہمیں ملتا ہے along with all the other things which we are doing, so I can see 2019 to be a really good year for the economy. سر اللہ کرے. بالکل سر ایک چیز جو آپ نے ابھی مینشن کی ہے